development expenditure is revised down from 160.3 billion अरब रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। This budget is nothing but a pack of lies, been built on a foundation of lies. इस पार्टी के को चेयरमैन को 4% ग्रोथ पे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इनके 5 साल में कोई एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें ये 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सके। हमने पहले दिन से सख्त फैसले किए, बेहतरी करके दिखाई। इमरान खान ठोक के 5 साल, तुन के 5 साल पूरे लगाए। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। रवां हफ्ते कौमी, सिंध, पंजाब और आज फिर बलूचिस्तान असेंबली से जो मनाजिर सामने आए उससे सियासत, रियासत और जमहूरियत शर्मसार हुए हैं। स्पीकर बेइख्तियार थे और किताबें, बोतलें और गालियां चलती रहीं। असेंबली में मार धाड़ की रवायत बहुत पुरानी है। 1998 में डेप्यूटी स्पीकर शाहिद अली ईस्ट पाकिस्तान असेंबली में लड़ाई के दौरान पेपर वेट लगने से जाँ भाग हुए। 1994 में इसी कौमी असेंबली में हलीफों ने लोहे के मुक्कों से एक दूसरे के जबड़े तोड़े। 90 की दिहाई में ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को असेंबली में घटिया किस्म की रवैयों और जुमलों का सामना रहा। फिर 2008 से जमहूरी सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो तवक्को की जा रही थी कि हमारी जमहूरी रवायात परवान चढ़ेंगी, लेकिन अब इन मनाजिर को देखकर लगता है कि अभी हम उन रवायात से बहुत दूर हैं। आज भी माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं और इसे कल्चर का हिस्सा कहा जा रहा है। इस सारे माहौल से हुकूमत और अपोजिशन ने ऐवान का तकद्दुस छोड़ा ही कहाँ है जो पामाल होता। क्या करोड़ों रुपए के इजरात से किए गए इस कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के जो सेशन है इसमें अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा? लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि माजी से हाल तक अगर जमहूरी रवायात में बेहतरी नहीं आई तो फिर मुस्तकबिल से कितनी उम्मीद रखें? क्या अब होने वाली जंग बंदी के बाद कहा जा सकता है कि माजी से सीख लिया है और आइंदा ऐसा नहीं होगा? अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने चौथे रोज़ 2 घंटे की बजट स्पीच जो है वो कर ली है और आज बिलावल साहब ने भी बोल लिया है, तो क्या ज़मानत है कि कल वज़ीर आज़म जब बात करेंगे तो ऐसा माहौल दोबारा नहीं बनेगा? आखिर ये कब तक चलता रहेगा और क्या ऐसे अवामी नुमाइंदे अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सियासी अकाबरीन को पार्लियामान के अंदर इस रवैये पे शर्मिंदगी या नदामत का एहसास है भी या नहीं? ये सवाल है जिससे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है। और सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। तो अगर रुबीना साहब मैं ज़रा अली साहब से शुरू करूँ। अली साहब ये बताइए, मेरा सवाल यही है कि जो कुछ हुआ असेंबली में, जो कुछ हुआ, क्या उस पे आपको कोई शर्मिंदगी है अपने रवैयों पे? और हुकूमत की तरफ भी जाएंगे, कोई निदामत है आपको? देखिए, बाई अंदाज जो कुछ भी हो रहा है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। और ये सिलसिला मतलब है जिस तरह से शुरू हुआ, आपने देखा कि जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच थी और बजट स्पीच थी, उस दिन तमाम अपोजिशन ने अपनी सीट पर अली साहब जरा कता कलामी की माफ़ी। प्रोड्यूसर साहब, रुबीना साहिबा को आवाज़ नहीं आ रही और आवाज़ ज़रा थोड़ी सा अली साहब की ज़रा फिक्स कर दीजिए। अच्छा जी अली साहब जी। जिस दिन बजट पेश किया गया उस दिन तमाम अपोजिशन ने रवायती तौर पर अपनी सीट्स पर खड़े होकर जो है वो प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमारी अफसोसनाक सूरत ये है कि जब से ये असेंबली मौजूद वजूद में आई है तो उस वक्त से तमाम मिनिस्टर जो हैं वो अपोजिशन को लगातार गालियां देते हैं। हर मिनिस्टर की जो तकदीर है वो अपोजिशन को गालियां देने से शुरू होती है और गालियां देने पर खत्म होती है। और आपने ये देखा कि इसके अलावा भी जो इनके वोदरा हैं उनके रवैये ये हैं कि ये शादी की तकरीबात में जो है वो सहाफियों को थप्पड़ रिपीट कर देते हैं। आपने देखा कि ये टॉक शोज में जाते हैं तो टेबल के ऊपर शूज रख देते हैं। अच्छा, लेकिन अली साहब बड़ी माजरत के साथ मैंने पहले ये कहा कि ना मैं हुकूमत की कोई साइड ले रही हूँ ना इस वक्त अपोजिशन की, क्योंकि नज़र तो दोनों साइडों से आ रहा था ना, दोनों साइडों से। अब आप ही के एक ऑनरेबल जो है वो पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने ये कह दिया है कि जी गाली जो है वो तो पंजाब की सकाफत का हिस्सा है, वो पंजाब का हिस्सा है।
میں نے تو یہ پنجاب نہیں دیکھا, میں بھی پنجاب سے ہوں, میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ کون سی ثقافت کا حصہ ہے پنجاب کی. مطلب رادر دین ایکنالوجنگ کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور دونوں سائڈوں سے ہوئی ہے. میں تو سوال آپ سب سے یہ کر رہی ہوں کہ اتنے کروڑوں کا جو ہے یہ بجٹ سیشن ہے, ایک ایک سیشن پہ کروڑوں لگ جاتے ہیں, تو آپ ہمیں یہ دے رہے ہیں, ہمیں یہ مناظر نظر آ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے آپ لوگوں کو منتخب کیا. بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی اسمبلی میں ہوگا, میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ وہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. ان روایات کو ختم کرنے کے لیے, ایسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہل جو کی جاتی, وہ جو جس حکومت نے انیشیٹو لینا تھا, جس میں تحمل سے کام لینا تھا, جس میں سے اسمبلی کو چلانا ہے, جس کا کسٹوڈین آف ہاؤس جو ہوتا ہے وہ اسپیکر ہوتا ہے. اور جب اسپیکر کا رویہ یہ ہو کہ جب وہ 7 آدمیوں کے اوپر پابندی لگائے اور وہ کہے کہ مجھے تو وزرا کچھ کرتے ہوئے نظر ہی نہیں آئے, تو پھر اس ہاؤس کا اللہ ہی حافظ ہے. جب ہماری ماؤں اور بہنوں کو گالیاں دی جائیں گی تو ہم جواب میں کیا نعرے نہیں لگا سکتے, کیا ہم پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ جو اس دن واقع ہوا ہے, اس دن ہماری طرف سے کسی نے ماں اور بہن کی گالی کی. علی نواز عوام نے پہل کی, انہوں نے شیخ ریل اشکر کو گالی دی, ان کو کتاب ماری. شہباز شریف صاحب کی اسپیچ میں ہمیں اثار بنا کے کھڑا ہونا پڑا, بار بار ان پر حملہ آور ہوتے تھے. تو مقصد ہے کہ حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل, حکومت سے پوچھ لیتے ہیں. پرابلم یہاں پہ یہ ہے, ابھی میں وہی بات کرتی, 1958 سے ایک کام جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. 90 کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ گتھم گتھا ہوا کرتے تھے. بی بی کو بہت سارے جو ہے وہ جو مشکلات تھی ان کا سامنا تھا, اسپیشلی بینگ اے فیمیل. تو ہمارا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ وہ ایولیوشن جو ہے وہ آ گئی ہے شاید سیاست میں. لیکن ہاں, جو یہ ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں اس میں تو ہمیں وہ ایولیوشن کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. عباس صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے, ایسٹیمیٹ یہ آ رہا ہے کہ ایک سیشن جو ہے وہ تقریباً 4-4.5 کروڑ کا جو ہے وہ ایک سیشن ہے, اور ابھی جو یہ ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 5.5 ارب جو ہے اس میں جو ہے وہ ایڈ کیا جائے, جو نیا بجٹ ہے اس میں ایڈ کیا جائے. میرا سوال آپ سے بھی یہی ہے, باقیوں سے بھی, کہ اگر ہم نے یہی چیزیں وٹنس کرنی ہیں, عوام کی کوئی بات نہیں ہونی, کیا حکومت کیا اپوزیشن, تو پھر پلیز میری ریکویسٹ ہے پی ٹی وی سے کہیے کوئی اچھی سی ہالی ووڈ کی ایکشن فلم لگا دیں, تاکہ کم از کم یہ چیزیں تو, یہ مناظر تو ہمیں نہیں دیکھنے پڑیں گے. اگر آپ نے جو ہے یہ آپ کا خیال ہے انٹرٹینمنٹ ہے یا یہ اسی سے ہم نے جو ہے وہ یہی ٹی وی پہ ہم نے دیکھنا ہے, تو اس سے بہتر ہے کوئی ایکشن فلم لگا دیں. یہ تو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر ماریہ, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اپنے شو کے لیے. جو علی گوہر صاحب نے باتیں کی ہیں, میں آپ کو ساری باتیں یہ ان پہ پھینک کے تو آپ کے ٹاک شو میں اپنا پلہ بھاری کر لوں گا, بلکہ برابر نہیں کروں گا, بھاری کر لوں گا کہ شاہد خاقان صاحب نے کہا کہ میں اسپیکر کا جوتا ماروں گا, اینڈ آئی مین اٹ. مصدق ملک اور شاہد خاقان نے کارکنوں پہ حملہ کیا اور کہا کہ ان کو زخمی کر کے میں بھیجوں گا, یہ ایمبولنس پہ جائیں گے, مجھے ایک گالی دو گے میں 10 دوں گا, مجھے ایک مکہ مارو گے میں 10 ماروں گا. یہ مائنڈ سیٹ ہے سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا. میں ان باتوں پہ جانے کی بجائے, یہ پچھلے 3 دن بہت ڈسکس ہوگی, آپ نے اچھا ہوا کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون کی پالیسی یہ ہے کہ گالی دینا پنجاب کا کلچر ہے, لہٰذا جو گالی دے گا وہ بڑا پنجابی ہے اور جو گالی نہیں دے گا وہ پنجابی نہیں ہے. یہ بھی آپ نے سن لیا. لیکن میں اس سے اگلی بات کروں. نارملی کوئی وقوع ہوتا ہے, دونوں پارٹیوں کا موقف ہے, ہم کہتے ہیں سب کچھ انہوں نے کیا, ہماری ملکہ بخاری کو زخمی کیا, ہمارے چیمہ کو انہوں نے, اکرم چیمہ کو انہوں نے زخمی کیا. لیکن چلیں, آپ ایک تھرڈ پارٹی ہیں, نیوٹرل پرسن ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ تکلیف کس کو دے گا, اپوزیشن کو یا حکومت کو, سیاسی عوام کو؟ حکومت آپ کہتی ہیں جی آپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے تو بھی نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ ہم نے 19 ارب ڈالر کے خسارے کو سرپلس میں بدل دیا, ہم نے 26 ارب ڈالر واپس کر کے پھر بھی ریزرو میں 23 ارب پڑا ہے. آپ کے سٹاک مارکیٹ اس وقت مطلب وہ بوم پہ ہے, آپ کی کرنسی سٹیبلائز ہے, پوری دنیا کے ادارے آپ کو واہ واہ کہہ رہے ہیں, بجٹ کو ہم تاریخی کہہ رہے ہیں, آپ جو نیوٹرل لوگ ہیں متوازن کہہ رہے ہیں. تو اس ساری بجٹ میں گند ڈالنے کا فائدہ کس کو ہونا تھا؟ ان کو ہونا تھا. دوسری بات, جو ہمارے آپ نے کہا پیسے ضائع کیے, جو ہم نے پچھلے 6 مہینے کام کیا بجٹ میں, اس کی ایک ایک ڈیٹیل لا کے اتنی بڑی کتابوں کی شکل میں ہم نے جو پیش کیا, ہمارا تو وہ کنٹریبیوشن تھا. اس کو اپوزیشن نے سننا تھا, سن کے ہمیں لتاڑنا تھا, تنقید کرنی تھی, ڈیبیٹ کرنی تھی, یہ والا پوائنٹ وہ والا پوائنٹ. آج میں دونوں
आपने दोनों अपोजिशन के लोगों की तकरीरें सुन ली। शहबाज शरीफ साहब ने एक भी बजट तजवीज़ के बारे में बात ही नहीं की। हाँ जी, जेब खाली है इसलिए बजट जाली है। बिलावल साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, बाहर से पढ़ के आए, मेरा ख्याल था कि उनको को मैशत की समझ होगी कि कोई बजट तजवीज़ पे सॉलिड बात करेंगे ताकि आप उस पार्लियामेंट में ऑपोजिशन मैं उस पे आगे आती हूँ। मुझे बताइए, क्या आपको निदामत है, क्या आप शर्मिंदा हैं आज इस ऐवान का हिस्सा बनते हुए? मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूं कि इस हुकूमत को जिस तरह मईशत को बर्बाद किया गया, मुआशरत को बर्बाद किया गया, सियासत को गाली इन लोगों ने बनाया। आज इन्होंने हमारी सारी उस कोशिश को भी गदला करने की कोशिश की। मैं दोबारा कहता हूं, हुकूमत की कारकर्दगी क्या है? हुकूमत ने बजट पेश किया। मैं माजरत के साथ एक चीज मैं इस पे मैं आ रही हूँ, रुबीना साहब की तरफ भी जाती हूँ, लेकिन गुजारिश एक सुन लीजिए। ये तो चले, मुझे अगर बात खत्म करने दी, अगली दफा मुझे टाइम ना दीजिएगा ना सर। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, जिस दिन शौकत तरीन साहब की स्पीच हुई उसके बाद, उस दिन भी आपको याद होगा कि आप ही के एक ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन है जो गाने गा रहे थे। तरीन साहब की स्पीच जो है वो चल रही थी, गंडापुर साहब के साथ वो गाने, मजीद साहब गालिबन उनका नाम है, उनके साथ बैठ के गाने गा रहे थे। इनकी खवातीन पीछे खड़ी हुई थी ऑपोजिशन की, आपकी खवातीन जो है वो लगता था हाथ में गंडासा लेके जाके और वो बस पोस्टर जो है वो फाड़ रही हैं। और फिर जाके मुराद सईद साहब से उन्होंने कहा, खातून ने जो अस्मा हदीद साहिबा हैं, कि जाके बता दे खान को कि मैंने बीप बीप इन खवातीन के साथ क्या किया है। ठीक है, मैं बोल नहीं सकती। शुरुआत मैं ये नहीं कहती कि आपने की, उन्होंने की, मसला ये हमें ये नजर आ रहे थे। मैं तो पीटीवी से कहूंगी इसकी जगह कोई हॉलीवुड की अच्छी फिल्म दिखा दें, उसके डायलॉग और एक्शन इससे बेहतर होगा। सुने, अच्छा आपने भी ना करते ना, मेरा ख्याल था कि हम इस बात पे बात ना करें, ना करते, 4 इल्जाम लगा दिए, मुझे चारों का जवाब देना पड़ेगा। तो जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था वो पॉइंट नहीं आया, वही जो हफ्ते की पुरानी डिबेट है वही चलेगी कि क्यों जी एक जो वाकयात आपने बताए उनकी हर वाक़े का अपना मौक़िफ़ है, उसको छोड़ें। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि किसको शोर शराबा सूट करता है, हमें तो सूट ही नहीं करता। हमने इतना कामयाब बजट पेश किया और आपको मैं बतौर एक एंकर आपको सवाल करता हूं, मुझे आप बता दें शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल जरदारी साहब की तकरीर में कोई एक बात जिससे कौम का वो बजट को ठीक करने में पार्लियामान का कोई मशवरा है? नहीं है। एक ने कहा बजट झूठा है, दूसरे ने कहा बजट जाली है ना। मैं कहने की बात है, को झूठा नहीं कहेंगे सदाकत साहब तो क्या कहेंगे? उसने जाली को जाली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सुने ना, ऊपर हम चोर को चोर कहते हैं, आपको बुरा लगता है। नहीं, चोर की चोरी की आप वो देना, सबूत देना, जिन लोगों को सबूत आपके पास है नहीं, ये तो इल्जाम तराशी है। मैंने सदाकत अब्बासी साहब देखिए आप एक बहुत संजीदा और अच्छे सियासतदान हैं। बेहतर हो कि इतनी लंबी तकरीर करने की बजाय अगर आप सिर्फ ये कह दें जो कि डॉक्टर साहब आपको बार-बार कह रही हैं कि आप मजम्मत कर दें कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, वो आप कह नहीं रहे। आप घुमा के इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो बात मेरे भाई करने की है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत हुआ, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। आप जो हैं कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं। आप लोगों के साथ बैठ के डिबेट करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने तो मानना है नहीं। तो इस तरह से जब आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे जिनका कोई ना सरो पैर ही नहीं होगा, जिसका जो बात हो रही है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो आपके साथ बंदा क्या डायलॉग करेगा? और पहली बात जो आपने मेरे भाई की कि इसका फायदा जो है अपोजिशन को होना था, मुझे ये बताएं, 1 मिनट के लिए अब मेरी बात भी सुन लें, थोड़ा हौसला रखें। आप लोगों का मसला ये है पीटीआई का कि आपको बात सुनने का हौसला नहीं है, आपको एब्जॉर्प्शन करने की आदत नहीं है। आप तो हुकूमत में बैठ के भी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूं कि हो सकता है दूसरी तरफ से भी कुछ हुआ हो, लेकिन जो पहला आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो सीटियां कौन बजा रहा था? क्या वो अपोजिशन बजा रही थी? जब वो सारे हाउस में, और जैसे मारिया ने कहा कि खवातीन पे हमला किया, किस किस्म के प्रेसिडेंट्स आप जो हैं ये रख रहे हैं? और फिर आप ऊपर से कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है। तो आप मुझे बताएं, ऑपोजिशन का काम होता है मेरे भाई ऑपोजिशन करना, ऑपोजिशन का काम होता है प्रोटेस्ट करना। हुकूमतें प्रोटेस्ट नहीं करती, हुकूमतें जो होती हैं वो
صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں. آپ کے تو وزراء جو تھے کوئی ڈیسک پہ چڑھا ہوا تھا, کوئی کرسی پہ چڑھا ہوا تھا, کوئی ادھر بھاگ رہا تھا, کوئی کتابیں پھاڑ رہا تھا. تو آپ مجھے بتائیں جو کابینہ ہے, چلیں ممبر کر لیتے تو ہم کہتے کہ چلیں ممبرز کا اب کنٹرول کرنا ایٹ ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اگر وزراء, ذمہ دار وزراء جو کہ اس ملک کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس قسم کی اگر حرکتیں کریں گے تو نیچرلی بات ہوگی انٹرنیشنل لیول پہ ہوگی. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے غلطی کی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو انسائٹ کیا گیا یا کچھ کیا گیا. کل کو آپ پارلیمنٹ کو آگ لگا لیں گے, کہیں گے کہ جی اس وجہ سے ہوا کہ ہمیں غصہ دلایا گیا. یہ تو کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں ہے نا. کم اپ ود اے سالڈ آرگیومنٹ وائی دس ہیپنڈ. جی عباس صاحب آپ بات اپنی مکمل کریں, پھر میں چلتی ہوں, آگے چلتی ہوں. جی اچھا روبینہ, آپ نے مجھے انٹرپٹ کیا تو جو آپ نے درمیان میں 5 الزام لگا دیے. پہلے ڈاکٹر ماریہ کی باتوں کو, جب ڈاکٹر ماریہ آپ نے کہا کہ ایک آدمی گانے گا رہا تھا, میں اس کو مذمت کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ 2 بندے پیپلز پارٹی کے, ایک قادر پٹیل اور ایک آغا رفیع اللہ, جب مراد سعید صاحب اٹھتے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں, زو مانی گفتگو کرتے ہیں, بلو دا بیلٹ باتیں کرتے ہیں, اور پیچھے پوری پیپلز پارٹی کی خواتین ہنس رہی ہوتی ہے. میری بہن روبینہ جو اس وقت مجھے اخلاقیات کا سبق سکھا رہی ہیں, وہ کبھی وہ ویڈیو نکال کے ان کو دکھائیں. آرگیومنٹ کوئی نہیں ہے, جو آپ نے یہی بات کری ہے, میں اس کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرتا. ایک سنیں, اب آرگیومنٹ پہ آتا ہوں. آرگیومنٹ دیں نا, کیوں ہوا یہ سب جب بات کر رہے تھے تو آپ کیوں سیٹیاں بجا رہے ہیں؟ سنیں نا, موقع دینا, آپ مجھے بات تو کرنے دینا. آدھے گھنٹے سے آپ کو موقع ملا ہوا ہے. جس اعلیٰ اخلاقی معیار کی بات ڈاکٹر ماریہ نے کی ہے, وہ یہ ہے کہ جی بجٹ تھا. مجھے بتائیں وہ کیا اپوزیشن ہے, اس کو میں کیا سیریس لوں, کیا سنجیدہ لوں, جو بجٹ کا ایک لفظ سنتی نہیں ہے, وہاں اٹھ کے گالی گلوچ کر رہے ہیں, وہاں اٹھ کے آپ ہم لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ بجٹ کی تقریر سنتے, اس کو سارا رد کر دیتے. ہم سمجھتے کہ آپ نے اپنے کوئی 30 سالہ ناکام سیاست سے کچھ سیکھا ہے, جہاں پہ آپ پورے ملک کی پارٹی ہوتے ایک سندھ کے ایک صرف رورل کی پارٹی بن گئے لوگوں کی نفرت کی وجہ سے. یہ تانا بازی والی باتیں آپ کر رہے ہیں نا, یہ آرگیومنٹ نہیں ہے میرے بھائی. آرگیومنٹ نہیں, تانا بازی آپ یہ تو بازی کر رہے ہیں. وہ ہے نا وہ جو 2 عورتیں دیوار پہ کھڑی ہو کے کہتی ہیں آؤ پڑوسن لڑیں, آپ وہ کام کر رہے ہیں. آرگیومنٹ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ بتائیں نا کہ کیوں ہوا, جسٹیفیکیشن دے کہ کیوں ہوا, اور نہیں ہونا چاہیے تھا, مذمت کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے جو امید تھی, مجھے بریک لینی ہے. بھائی صاحب آپ نے بہت بول لیا, آپ دیکھ لیجئے گا اس کا نکلا کہ آپ نے بہت بول لیا. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن ایز ایکسپیکٹڈ مجھے یہی تھا, سوائے روبینہ صاحبہ کے باقی میرے دونوں مہمان جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اس کی توجہ یا جسٹیفیکیشن پیش جو ہے وہ کر رہے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا مفتاح صاحب کی سپیچ تھی تو شیریں مزاری صاحبہ آلموسٹ مائک کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئی تھی, جس پہ پھر انٹرونشن خواتین کے بینچز سے جو ہے وہ ہوئی. تو یہ ہماری سیاست کا انفارچونیٹلی حصہ بن چکا ہے, اور جو باتیں چل رہی ہیں اسے لگتا ہے کہ ایوولوشن نہیں آئے گی, جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئے گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب شہباز شریف صاحب نے جو اپنی سپیچ کی اس میں انہوں نے کیا بات کی, یوں سن لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر علی صاحب کی طرف جاؤں گی. چاہے یہ ہو, چاہے افغانستان ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے فلسطین ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے کشمیر ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. خام تیل اور LNG کے اوپر 17% ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ ایک مہنگائی کی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں. جتنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے گا, ہم اس بجٹ کے خلاف سیدھا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے جناب اسپیکر. روبینہ صاحب, یہ تنقید ایک آ رہی ہے اپوزیشن پہ, تمام اپوزیشن پارٹیز پہ آ رہی ہے کہ عملاً آپ نے کیا کیا ہے. دیکھیں عملاً تو جو کارکردگی کرنی ہے, ہم نے تو ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کس سمت میں جا رہے ہیں. اپوزیشن از ناٹ ان دا گورنمنٹ. عملاً جو کچھ کرنا ہے عملاً حکومت نے کرنا ہے, اور حکومت نے آج تک جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور جو اس وقت ملک کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو عملاً جو کرنے کے کام تھے وہ تو انہوں نے کیے نہیں, سوائے جو ہے ٹویٹر اور اس کے اوپر جو آ کر اور
یہ سارا دن ٹاک شوز پہ بیٹھ کے جو ان کے وزراء کی کارکردگی ہے، ہر محکمے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک سے ایک جو ہے بدترین قسم کی کارکردگی ہے. اس کے باوجود چلیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہتری کی طرف راستہ چلا جائے گا. میرے بھائی نے کہا کہ بلاول صاحب کو، میں تو شہباز صاحب کا جواب نہیں دوں گی، وہ گور صاحب دے دیں گے، کہ بلاول صاحب نے تقریر میں بجٹ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی. حالانکہ دیکھیں تو بلاول صاحب نے ہر صوبے کے حق کی بات کی ہے، NFC ایوارڈ کی بات کی ہے، مہنگائی کی بات کی ہے، جو ان کے مسئلے مسائل ہیں سب کی بات کی ہے. اور بجٹ کے اندر اور کون سی ایسی جو ہے فارمولا بنا تھا جو دکھانا تھا اور بلاول صاحب نے نہیں بتایا. جو اس میں کمی بیشیاں تھیں انہوں نے تو بالکل ریجیکٹ کیا کہ اٹ از ٹوٹلی جو انلیگل بجٹ ہے. تو انلیگل جب کہہ دیتے ہیں تو اس بجٹ کے ساتھ آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. اور جتنی صوبوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے ساتھ ہوئی ہے، بلوچستان کے ساتھ ہوئی ہے، اور خاص کر کے فاٹا کے حوالے سے میں کہوں گی جو انہوں نے وہاں ذکر کیا، فاٹا اور پاٹا کے علاقوں کے ساتھ جو کہ کاغذی کارروائی ہو، بالکل بلاول صاحب نے ٹھیک کہا کہ کاغذی کارروائی ہے یہ مرجر. اس کے علاوہ تو ان کو کوئی حقوق نہ دیے گئے ہیں، بلکہ ان کے اوپر الٹا جو ہے وہ ٹیکس بھی لاد دیے ہیں. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں وہاں پہ. تو اس کے علاوہ یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں وہ کیا باتیں کرتے. اور میں آپ کو ماریا آپ کی توسط سے ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں سخت سے سخت بات جو ہے نا وہ اچھے الفاظ میں کی جا سکتی ہے. لفظوں کا جو چناؤ ہے وہ آپ کو بہت میٹر کرتا ہے، اور خاص کر کے اس فورم پہ کرتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ رول ماڈل ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں یہاں پہ اس وقت ملک کے اندر یہ رول ماڈل ہیں سارے. اگر رول ماڈل اس قسم کے ہوں گے جو کرسیوں پہ چڑھیں گے اور چلانگیں لگائیں گے اور سیٹیاں بجائیں گے، تو پھر عدم برداشت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو معاشرہ میں برداشت کیسے ہوگی، معاشرے میں کس طرح سے ٹالرنس پیدا ہوگی. لیکن اس پہ میں علی صاحب کی طرف بھی پہلے چلے جاؤں، پھر آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی، کیونکہ اس پہ ہم ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ہماری یہ تھیں کہ جس طرح آپ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نکلیں گے باہر، ہم عوام کی بات کریں گے، تو وہ تو ہم نے دیکھا کہ یہ 3 سال یہ باتیں ہوتی رہ گئیں، ہم جی نکلیں گے، ہم کریں گے، ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. حکومت یہاں بجٹ پاس کر لے گی اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کی اپنی یونٹی نہیں ہے، اپوزیشن کیمپ خود جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے. ادروائز آپ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے. دیکھیں گورنمنٹ کو ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور ہم نے دیا بھی ہے. بجٹ پاس کر لیں گے. دیکھیں بجٹ پاس کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹف ٹائم جو ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. جو ہمارا بجٹ میں ریکمنڈیشنز ہیں، ہماری فائنینس کمیٹی کی میٹنگ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ، کی زندگی کچھ بہتر اگر ہوگی تو پھر ہم سمجھیں گے نا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. یہی تو میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ جو بلاول صاحب کی تقریر کا نچوڑ یہی تھا کہ جب وہ جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، جس پراسپیرٹی کی بات کر رہے ہیں، جس ڈیولپمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، اگر وہ عام آدمی تک ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتی تو پھر ایسی بہتری کا فائدہ کیا ہے؟ وہ آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی تو اس سے حکومت کو تو ٹف ٹائم اس کا مطلب نہیں مل رہا. پالیسی میں تو کوئی چینجز نہیں لا رہے. دیکھیں ملک میں اس وقت ایک بحران ہے، شدید بحران ہے، اور یہ کچھ دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ جو یہ مزید جو مہنگائی کا بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں لوگوں پر، تو لوگ خود سڑکوں پہ آ جائیں گے، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ خود سڑکوں پہ آئیں گے پھر ہم لیڈ کریں گے؟ نہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں. دیکھیں ہم عوام کے نمائندے ہیں، جب جو عوام چاہے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیڈ تو آپ کو کرنا چاہیے، اور کہا بھی یہ تھا. میں ذرا علی گور صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی گور صاحب آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کرسی ہمیشہ خالی ہوتی ہے. کل پرائم منسٹر صاحب نے آنا ہے. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کیا ان کو آپ تقریر کرنے دیں گے، پرسکون ماحول میں تقریر کرنے دیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، جو روبینہ صاحب سے سوال تھا وہ آپ سے بھی ہے کہ عملی طور پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ لفاظی اپنی جگہ، عملاً تو آپ کچھ نہیں کر سکے. نہ کوئی پروٹیسٹ ہو سکا، نہ کوئی آپ عوام کو جو ہے وہ لیڈ کر سکے، نہ حکومت کو یہ پریشرائز کر سکے کہ پالیسیز واپس لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسمبلی میں حکومت کا فرض بنتا ہے، یہ اسپیکر کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو بھی چلائیں اور اس ہاؤس کو بھی چلائیں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ڈپٹی اسپیکر نے چند دن پہلے اسمبلی کی کارروائی کو بلڈوز کر کے اور جس طرح سے قوانین پاس کرانے کی کوشش کی، اور یہ ہاؤس اسی کمٹمنٹ پر دوبارہ کارروائی سٹارٹ ہوئی ہے کہ ان سب پر نظر ثانی کی جائے گی اور اس کو ریویو کیا جائے گا. اور ایک طرف اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ میں ریویو کروں گا، اور دوسری طرف آپ نے رویہ دیکھ لیا کہ آج ہی ان کے جو منسٹر تھے انہوں نے جا کر اناؤنس کیا کہ نہیں وہ قوانین تو پاس ہو چکے. تو یہ تو ان کا دورہ معیار ہے کہ یہ اسمبلی کو اور اس ملک کو اور اس ملک کے قانون اور آئین کو ہمیشہ بلڈوز کرتے ہیں، اور مطلب ہے کہ دھوس کے لیے ہر چیز کو منوانا اور چلانا چاہتے ہیں.
لیکن ہم اس میں موشن بھی جمع کروا رہے ہیں, اس پر ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بجٹ کو مکمل طور پر روکنے کی کوشش بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہوں گے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ان کے رویے یہ ہے, اس بجٹ میں کیا ہے, ہم پروٹیسٹ نہ کریں تو کیا کریں. سب سے پہلے انہوں نے لوگوں سے, عام آدمی سے ادویات کی قیمتیں آسمان پر چڑھا دی, ادویات چھین لی, آٹا اور چینی چوری کر کے لوگوں کے روٹی چھین لی, لوگوں سے چینی چھین. علی گور صاحب, یہ باتیں معذرت کے ساتھ بہت دفعہ ہو چکی ہیں, ہم سن بھی چکے ہیں, عوام یہ پوچھ رہے ہیں عملاً آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو پروٹیسٹ آپ نے لیڈ کرنے تھے جس سے حکومت گھٹنوں پہ آ جاتی, کیا وہ آپ کر سکے؟ آپ تو نہیں کر سکے, وہ تو لگتا ہے آپ چاہتے ہیں, اور مریم صاحبہ تو کہہ بھی چکی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں یہ حکومت چلے, یہ حکومت ایکسپوز ہوئے, عوام جو ہے وہ جتنا مرضی پستے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, عوام پستے رہیں. دیکھیں, ہم نے عدم اعتماد سینٹ میں لے کر آئے, آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ کس طرح سے دھوس اور دھاندلی ہوتی ہے. جس وقت سینٹ میں عدم اعتماد پیش کیا گیا جو اس وقت کے چیئرمین تھے ان کے خلاف, تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اقلیت کو اکثریت میں اور اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا. وہ لوگ جو اپنے اپنے حلقوں سے کونسلر کے الیکشن کانٹیسٹ کر کے نہیں آ سکتے تھے, ان کو چھو منتر کر کے جو ہے اسمبلیوں میں لا کے بٹھا دیا گیا. تو اس کا مطلب آپ بے بس ہیں, اس کا مطلب آپ بے بس ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. شیخ رشید صاحب پھر صحیح کہہ رہے ہیں. بس نہیں ہے, ہم قطعی طور پر بے بس نہیں ہیں. ہم اس جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں, ہم ان کو فیس بھی کر رہے ہیں, ہم ان کے خلاف ایجیٹیشن بھی چلا رہے ہیں. ہم کون سی ایجیٹیشن علی صاحب معذرت کے ساتھ کدھر ہے وہ ایجیٹیشن, سوائے جو مکے اور گھوسے اور جو یہ اس میں چلی ایوان میں چلی, اس کے علاوہ وہ کون سی ایجیٹیشن؟ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ پکھیاں جلتے تھے, شہباز شریف صاحب ایک کم از کم نظر آتا تھا, کوئی چلو سمبولک کی چیز ہے کچھ. اس وقت تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ آپس میں آپ دونوں کی پارٹیز کی تو جو یونٹی ہے وہ الگ, آپ کی پارٹی کی تو اندرونی معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے وہ یونٹی نظر نہیں آتی. ایک کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. ہماری پارٹی میں مکمل طور پر یونٹی ہے, اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں, اور وہی پارٹی کو چلا رہے ہیں, اور ان کی ہدایات پر ہی پارٹی چل رہی ہے. باقی گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ خشک دودھ جو بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر بھی وہ بھی انہوں نے مہنگا کر دیا ہے, اس پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. آج عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی ہے, اور اس حکومت کو صرف آرڈیننس. سر میں بالکل آپ کی بات مانتی ہوں, میں 200% کیا 400% آپ سے اگری کرتی ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں, جو اس وقت لوگ آپ کو جنہوں نے منتخب کیا ہے, جو اس وقت آپ کو ٹیلی ویژنز پہ دیکھ رہے ہیں, مجھے بتائیں اپوزیشن ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کیا میں کل سمجھوں کہ آپ کوئی باہر نکلیں گے اور حکومت کو فورس کریں گے؟ جیسے روبینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں عوام اتنا تنگ آ جائیں گے خود ہی نکل آئیں گے. میرا خیال ہے 3 سال آپ دونوں پارٹیز یہی ایکسپیکٹ کرتے رہے کہ عوام تنگ آ جائیں گے, نکلیں گے, اور پھر ہم اس ویو پہ جو ہے نا, ہم اس پہ جو ہے وہ سرفنگ کریں گے. بجٹ الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تحریک دوبارہ سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور پہلے بھی لاکھوں کے مجمع باہر آئے اور عوام باہر آئی, اور پی ٹی ایم کی تحریک پر ہی باہر آئی, اور عوام ان پر عدم اعتماد کرتے ہیں. جس وقت انہوں نے بلڈوز کیا, ہم فوری طور پر تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر کے خلاف لے کر آئے, اور ابھی بھی اپوزیشن اور واپس لے لی. پھر وہ آپ نے اب وہ اس کمٹمنٹ پر لی ہے کہ یہ اس لیجسلیشن پر نظر ثانی کریں گے. اچھا چلیں, وہ تو آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا نا, آپ نے خود ہی کہہ دیا, اسپیکر نے کہا, آج پتہ چلا جی وہ تو پاس ہو گئے, تو اب وہ عدم اعتماد واپس لے آئے ہیں آپ. نہیں, وہ تو ہم کریں گے, لیکن ابھی تک اسپیکر نے تو نہیں کہا نا. ابھی اسپیکر کے پاس اختیار ہے, جو مسعود وزیر صاحب اس بات کا. سر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, نمبرز آپ کے پاس ہے نہیں, آپس میں آپ دونوں پارٹیز کی بنتی نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے دونوں پارٹیز کے حوالے سے ذرا سن لیتے ہیں, پھر میں صداقت صاحب کی طرف چلتی ہوں. آگے ہی اپوزیشن مری ہوئی ہے, اپوزیشن کے آگے ہی رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, پلگوں میں کچرا ہے, انجن دھواں دے رہا ہے. اگر ان کو تقریر بھی کرنے نہیں دیں گے تو وہ تو پھر متھے لگیں گے خام خواہ. یہ تو دسمبر میں حکومت کے خاتمے کا اعلان کرتے تھے, انشاءاللہ تعالی عمران خان ٹھوک کے 5 سال جو ہے نا, تن کے 5 سال پورے لگائے گا. اپوزیشن واقعی اپوزیشن میں کوئی یونٹی نہیں لگ رہی, لیکن حکومت کی طرف چلتی ہوں. عباس صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جس وقت یہ ہو رہا تھا, معاہدہ ہو رہا تھا کہ ٹھیک ہے ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنایا جائے, آپس میں ہم جو ہے یہ ہمیں بولنے دیں, ہم ان کو بولنے دیں, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کی جو ینگ لاٹ ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ نہیں, لیٹس کیری آن لائک دس, اور اسی انتشار کو ہم بڑھاتے ہیں اور اسی طرح ہم کرتے ہیں, ہم ان کو ٹف ٹائم اسی طرح دیں گے. کیا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ یہ بات صحیح ہے؟
ڈاکٹر ماریہ، میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ تھوڑی سی فلسفیانہ گفتگو کی جائے اور کچھ بہتری کی بات کی جائے، لیکن وہ مجھے روبینہ صاحبہ نے اتنی دفعہ انٹرپٹ کیا کہ وہ میری بات کنوے نہیں ہو سکی۔ آپ یہاں آج ایک ڈیبیٹ کروا رہی ہیں، آپ نے حکومت کا رول دیکھا کہ حکومت نے بجٹ پیش کیا جس کو ہم بہت آؤٹ سٹینڈنگ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کا ان کی ذمہ داری تھی اور بلاول صاحب کی ذمہ داری تھی کہ قوم کے سامنے ہماری بجٹ تجاویز کو ایکسپوز کرتے۔ ہم نے ہیلتھ کا بجٹ دیا، ہم نے ایجوکیشن کا بجٹ دیا، ہم نے قرضوں کی ڈیٹ سروسنگ کی، ہم نے سوشل نیٹ میں 260 ارب دیا، ہم نے زراعت کی پالیسی دی، ہم نے گھروں کی پالیسی دی، ہم نے 4 ملین لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ۔ ان کا کام تھا، اگر یہ کوئی کام کر کے آتے تو یہ ہماری ایک ایک بجٹ تجویز کو قوم کے سامنے رکھتے اور پھر ہمیں ٹف ٹائم دیتے۔ میری بہن، ٹف ٹائم یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہماری خواتین کو ماریں گے، آپ ملیکہ بخاری کو زخمی کریں گے، علی گوہر صاحب ہمیں پتہ نہیں کتوں بلوں کی سرکار کہیں گے، اس سے نہیں ہوتا ٹف ٹائم۔ ٹف ٹائم قوم کے سامنے ہوتا ہے جب آپ ہماری تجاویز کے متبادل اچھی تجاویز دیں کہ ہم نے 8,500 ارب کا بجٹ پورا کرنا ہے، 5,900 کا ٹیکس ریونیو ہے، یہاں سے نہیں یہاں سے پورا کریں۔ آپ باتیں کر رہے ہیں، زمین آسمان ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کشمیر کے ایشو کی باتیں کرنے کا ٹائم نہیں تھا، یہ بجٹ کی بات تھی۔ یو پیپل بیڈلی فیل ٹو برنگ اینی تھنگ۔ آپ کا اپنا ووٹر، آپ کا احتساب اس کو کرنا چاہیے۔ پھر میری بہن، آپ باتیں اچھی کر رہی ہیں کہ جی سیاستدان رول ماڈل ہوتا ہے تو اس کو اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ وہ قادر پٹیل کی باتیں سنیں جو بلو دا بیلٹ کہتا ہے، اور پارلیمان میں آپ کی خواتین پیچھے ہنس رہی ہوتی ہیں، میں وہاں بیٹھا ہوتا ہوں۔ وہ ذرا آغا رفیع اللہ کو سنیں، وہ کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی سے ہم توقع نہیں کرتے۔ لیکن جب چارٹر آف اکانومی کی کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں NRO مانگ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے اس بجٹ سیشن پہ کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ 0/0/0۔ میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، آپ سے کرتی ہوں، لیکن زمین آسمان کے کلابے ملائے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس پہ ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ تجویز دیں، وہ تجویز دیں۔ جب وہ کہتے ہیں جی چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی NRO مانگ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ان کا ووٹر ان کا حساب کر رہا ہے، احتساب کر رہا ہے، بائی الیکشنز آپ ہار رہے ہیں۔ تو یہ بھی ذرا صرف منطق سمجھا دیجئے، ہو کیا رہا ہے ویسے پھر یہ؟ اچھا، میں آپ کو آپ کی یاد دہانی کے لیے اور اب آپ کے جو ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، صبح شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ آئیں مساق معیشت کریں، شام کو مریم بولتی ہیں کہ یہ مساق معیشت نہیں، یہ مذاق معیشت ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو وہ ٹائم یاد کر لیں۔ لہٰذا یہ ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ تک کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری، آپ نے جو بات کی عوام کی، تو ڈاکٹر ماریہ، تمام الیکشن میں پی ٹی آئی نے 2018 سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے بحث کرنا چاہ رہی ہیں تو میں ایک پہ بحث کرنے کے لیے، لیکن الیکشن ہار گئے، پی ٹی آئی زیادہ مقبول، الیکشن ہار گئے ووٹ، لیکن پہلے سے زیادہ لے لیے۔ وہ الیکشن چلیں ہار گئے، وہ ہارے ہوئے تھے نا ڈاکٹر ماریہ 2018 لیکن آپ کی کارکردگی اتنی امیزنگ ہوتی تو پھر آپ ان کو مسترد کر کے آپ کو جو ہے وہ جتا دیتے۔ ابھی عباس صاحب، آپ نے کیونکہ بجٹ کی بات کی ہے نا، تو چلیں اپوزیشن تو نہیں پوچھ رہی، میں بریک سے واپس آ کے آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے، پھر 363 ارب کے جو ہے نئے ٹیکسز، ایون آٹے پہ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، ایون چینی پہ جو ہے وہ ٹیکس بڑھ رہا ہے، بجلی پہ کہا جا رہا ہے بڑھ رہا ہے، کیا ہو کیا رہا ہے؟ we'll take a short break and we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے صداقت علی عباسی صاحب بڑی تنقید کر رہے تھے کہ اپوزیشن نے کوئی بات نہیں کی بجٹ پر، تو میں کوئی ایک سوال جو ہے وہ بجٹ پر پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن پہلے ذرا سن لوں کہ کیا حماد صاحب نے کیا بات کی، وہ سنواتے ہیں آپ کو، اسی پہ سوال ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جناب اسپیکر، بالکل یہ بات درست ہے کہ ہم نے اس سال سیلریز میں 10% اضافہ کیا ہے، اور مہنگائی کی اوسطاً شرح میں نے آپ کو بتائی کہ وہ 8.5% ہے۔ اپنے دور میں زیادہ اضافہ ضرور کرتے تھے کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھرتیاں بھی کرا رہے تھے، لیکن یہ زیادہ اس لیے اضافہ کرتے تھے کیونکہ ان کے دور میں مہنگائی کی شرح زیادہ تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 21% سے لے کے 14% تک مہنگائی کی شرح ان کے دور میں رہی، اس لیے ان کو زیادہ اضافہ کرنا پڑتا تھا۔ یہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے زیادہ اضافہ کرتے تھے، یہ کوئی بڑا تیر نہیں مارتے تھے۔ اور شاید انہوں نے بجٹ نہیں پڑھا، بجٹ پڑھ کے مجھے دکھائیں کہ کون سے ٹیکسز اور AJK میں لگائے ہیں اس بجٹ میں ہم نے۔
अच्छा, एक तो भाई साहब कौन से नए टैक्सेस लगाए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। 363 अरब की जो बात हो रही है, जिसमें चीनी पे भी कहा गया, चोकर पे भी कहा गया, आटे पे भी जो है टैक्स लग रहा है। अब पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ने लगी हैं, बिजली की प्राइसेस, वो तो चलें एक अपनी जगह। मुझे बताएं, आप लोग कहा करते थे डार साहब फिगर फजिंग करते हैं। मैं अपने स्टेटिस्टिक्स नहीं दे रही, PBS की वेबसाइट से और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे मैंने फिगर्स लिए हैं। अगर आपके दौर में फूड इन्फ्लेशन जो है वो 17.5% है, जिसको मिनिस्टर साहब जो है 8.5% जो है वो कह रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के दौर में तीसरे साल का मवाजना करें ना तो 18% थी। सैलरीज आपने बढ़ाई 10%। फाइनेंस मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, कहेंगे भिजवा भी दूंगी आपको, वो कहता है कि पीपल्स पार्टी ने 50% सैलरीज बढ़ाई। ये क्यों फिगर फजिंग क्यों कर रहे हैं? मतलब एक तरफ ताबिश गौर साहब कह रहे हैं आपने इतने नहीं दिए, उतने दे दिए, गलत आप फिगर्स बता रहे हैं। मतलब ये क्या फायदा क्या है इसका? डार साहब से क्या इंस्पायर्ड है, वहां से क्यों आ रहा है? जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी आपकी करेक्शन कर दूं। जी प्लीज। जो आपने दो बातें की, जो आपने बात की और जो हमाद ने की, दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक होता है फूड इन्फ्लेशन, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है, जो सिर्फ 51 आइटम्स का होता है, उसकी जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है। और जो हमाद ने बात की वो इन्फ्लेशन, जिसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, जो सारी आइटम्स का होता है। लिहाजा फूड इन्फ्लेशन एक अलग कैटेगरी है, जिसकी आपने मिसाल दी। सर आप फिर जो वो कंपैरिजन 23% का भी कर रहे थे ना, वो भी फिर 23% जाके वो चेक कर लीजिए, उस वक्त भी देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन कितनी थी पीपल्स पार्टी के दौर में जाके। नहीं, मैं सुने, अब मैं आपको पीपल्स पार्टी के पहले साल में 21 से 22% इन्फ्लेशन था। इट वाज नॉट सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, इट वाज जनरल प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। अब साहब तीसरे साल मवाजना तीसरे साल का करें ना। तीसरे साल में हो गया। मैं तीसरे साल में उधर कोई कोविड नहीं आया हुआ था पूरी, जिसमें दुनिया बंद हुई हुई थी, और पूरी दहशतगर्दी की जंग मेरे ख्याल में नहीं थी, वो आपको नहीं नजर आ रही। चले अब मैं सारी तनकीद नहीं सारी वो जो हालात थे उस वक्त मुल्क के, वो जो दहशतगर्दी की जंग हम लड़ रहे थे, उनकी बात तो कंप्लीट होगी नहीं, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जी बोलिए। जी भाई साहब। जी मैं कहना की बात ये कर रहा हूँ कि आपने सारी बात में मुझे वो मेरे ट्रैक से हटा दिया, कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो आप ट्रैक पे थे कब के मैंने हटा दिया, कंपैरिजन किया वो ये था। कोई नहीं अब आपको ट्रैक नहीं लग रहा है ना, आप ट्रैक से हटे हुए जो पूरा पाकिस्तान से कम होके सिर्फ सूबे में रह गए। हमारी गाड़ी आगे जा रही है और आपकी हर हमें जो रुकावट है उसमें आपको नाकामी हो रही है, बजट में भी नाकामी होगी। अब कहने की बात ये कि जो आपने सारी ओवरऑल जो सवाल किए, उन सवालों में पॉइंट ये कि ये हमारी मईशत है डॉक्टर मारिया, हमने 8,500 अरब रुपए खर्च करने हैं, उसके लिए पैसे कहीं ना कहीं से आने हैं। बिजली के मंसूबे महंगे हैं, IMF कहता है उसको महंगा करें, हमें उसको महंगा नहीं करना चाह रहे। ऑल्टरनेट हमने रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाने हैं, कोई लगे ना नहीं आते होते। अगर सुने ना 3,850 का रेवेन्यू मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई है, हम उसको 2,000 अरब से बढ़ा के इस मुल्क के खसारे कम कर रहे हैं, ताकि आपका जो कर्जों की जो किस्तें हैं, जिस वक्त आपका खाली सूद है वो 3,000 अरब कम करने के लिए। आपने कहा तो मैंने कहा अपनी दुरुस्तगी के लिए PBS निकाल लूं। 2010-11 में इस वक्त CPI का जो बताया जा रहा है 13.7, फूड इन्फ्लेशन में वही जो 18% बता रही थी आपको, और नॉन फूड जो है 10.7। तो मैंने कहा PBS की स्टैटिस्टिक्स निकाल के आप मुझे 2013 क्यों देख रही हैं आप? मैंने 2013 नहीं, क्यों गलत सुन रहे हैं? जब इनका पहला साहब क्यों गलत सुन रहे हैं? देखिए अबासी साहब बहुत बेचारे आज कंफ्यूज हैं, तीसरे साल का आपको मजीद कंफ्यूज कर रही है। तीसरे साल का मवाजना, सप्लाई चेन सारी डिस्टर्ब। सुने सर, फ्लड आया, मैं मान गया आपकी बात, मान गया, दहशतगर्दी की जंग आई, सुने ना, आपके लिए तो बिल्कुल सब कुछ सीधा है। क्या किया दुनिया में आपकी पूरी दुनिया से इंपोर्ट बंद हो गया, जहाज बंद हो गए, शिप बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया। इसका मतलब आप कह रहे हैं हमने ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज बनाए, तो ये मान रहे हैं ना कि आपने टैक्सेस लगाए हैं दूसरे? नहीं मानेंगे।
जैसे नहीं मान रहे थे कि हमने कोई नहीं, मैं तो आपने 2013 की बात कर रहा हूँ कि तीसरे साल में मेरे ख्याल में हमारे वाइंड अप करें क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और अब्बासी साहब वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट में झूठ पे ज्यादा जुबान इनकी चलती नहीं है, इनके बाकी पार्टी के पैसे जो इकट्ठे हो गए ना सरे महल बनेंगे ना लंदन फ्लैट बनेंगे, ये पाकिस्तान में ही रहेंगे। हाउसिंग सोसाइटीज भी ना बने, रिंग रोड वाली वो भी देख लेते हैं जी। अब्बासी साहब देखिए कंपैरेटिवली पीटीआई में एक सच्चे आदमी है तो जब वो झूठ बोलते हैं तो जुबान फिसलती है। भाई साहब रिलेटिवली पीटीआई में एक सच्चे आदमी है, उनका ये कहना है इसलिए जुबान फिसलती है। ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज ऑफ टैक्सेशन जो है वो लगा दिए, इतने धड़ल्ले से झूठ नहीं बोल सकते अब्बासी साहब जैसे बाकी बोलते हैं। क्लोज करना है, लेकिन एंड में ये जरूर कहूंगी कि इस पूरा जो पिछले 5-6 दिन चीजें चलती रही उससे तासुर ये मिलता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये इस सिस्टम को, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और शायद जो ये कयासराइयाँ हो रही हैं कि नए सिस्टम की तरफ जो जाने की बातें हो रही हैं, कहीं उस तरफ तो हम गामजन नहीं हैं। प्रोग्राम को आज क्लोज करना है। रुबीना साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली साहब आपका बहुत शुक्रिया और सदाकत अली अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।